سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور انہیں سجدوں کی طرف پکارا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کشف الساق کا جو ہے وہ معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام کی بہت ساری آرائیں ہیں۔ پہلا قول ہمیں یہ ملتا ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کسی بہت بڑی سختی یا پریشانی کو کشف الساق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پنڈلی سے پردے کا اٹھ جانا۔ اس لیے عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ مشکل یا سختی کا وقت ہوتا ہے تو جو پردے والی اور حیا والی عورتیں ہیں وہ اس طرح سے خوف سے دوڑتی ہیں کہ ان کا سطر ان کی پنڈلیوں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد بہت شدید سختی ہے کہ جو کہ پردے والی عورتوں کی پنڈلیوں سے بھی پردے کو اٹھا دیتی ہے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کی جنگ کا وقت آتا ہے تو اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جنگ کی پنڈلی کھل گئی۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک میدان حشر میں جب نزول فرمائیں گے اور اپنے دیدار سے ایمان والوں کو مشرف فرمائیں گے تو اس وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ پنڈلی کھل جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت میں پنڈلی سے کیا مراد ہے، تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کی کوئی واضح توجہ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کی کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ایسی آیات کے اوپر بعینی ہی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی تمام آیات اور احادیث مبارکہ جن میں کسی قسم کے اعضاء کی نسبت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بعض مفسرین کرام نے فرمایا بعینی ہی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اب حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک تہجد کے وقت میں روز آسمانی دنیا سے 7ویں آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں، لہٰذا اس کی کیا توجہ کی جا سکتی ہے؟ کیا آسمان 7 سٹیپس میں ہے تو کیا اللہ پاک پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں آتے ہیں؟ لہٰذا اس نزول کی کیفیت کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مومن بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، لہٰذا ان الفاظ کی کیا توجہ کی جا سکتی ہے؟ یہ حیرت انگیز حدیث ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض مفسرین کرام نے جو ہے وہ ان کے معنوی معنی بتائے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا، 7ویں آسمان پہ نزول سے مراد یہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کا ہاتھ پاؤں بن جانا، اس سے مراد اللہ پاک کی ذات کا قرب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اوپر جو بات بیان کی جائے اسی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ پاک حشر کے میدان میں نزول فرمائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اس کو مومن بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی ہے کہ وہ یہ کہ ہر نافرمان قوم کو جو وہ عقیدہ رکھتا تھا سب سے پہلے ان کے معبود دکھائے جائیں گے، تو ان کے معبود دکھا کے یہ وہ تمہارے تھے جن کو تم پوجا کرتے تھے، تو پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کے پوجنے والوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اہل حشر میں صرف جو ہے وہ ایمان والے باقی رہ جائیں گے۔ اب ایمان والوں کے لیے اللہ پاکی کو تجلی ظاہر ہوگی کہ ایمان والے حشر کے میدان میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور وہ دیدار کی کیفیت کیا ہوگی واللہ عالم، اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو حجاب کے پیچھے سے دیدار ہوگا، یا کچھ لوگوں کو جو ہے بعینی ہی براہ راست جو ہے وہ دیدار نصیب ہوگا، یا اللہ پاک میدان حشر میں جو ہے وہ تجلیات سے نزول فرمائیں گے اور حقیقی جو دیدار ہوگا وہ جنت میں نصیب ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور مفسرین کرام کا یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے اور مومن اس نور کو دیکھیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ مومن کسی نور کو دیکھیں گے، کوئی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی کہ ہر ایمان والا بندہ جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے گا، لیکن جو نافرمان ہوگا وہ سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا پھر اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا بعینی ہی دیدار نہیں ہوگا، مگر اللہ پاک کی ذات کی یا ان کی نوارات کی کچھ ایسی تجلیات ہوں گی جو کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں کے اوپر ہوں گی۔ تو نیک انسان تو جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے گا مگر نافرمان سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اسی بات کو اللہ پاک فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہاں پہ نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بصر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ صرف ان کی ظاہری آنکھ ہی نہیں بلکہ جو
ان کی دنیا میں عقل سمجھ تھی آج اس کے اوپر بھی ذلت طاری ہوگی۔ ترحقہم ذلہ، اور اس کے اوپر ذلت ہوگی۔ اس کے لفظ رہق استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بہت سارے مسئلوں کے اندر دب جائے اور بوجھل ہو جائے تو اس کے لفظ رہق استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذلت سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہوں گے تو کسی ایک عمل کی ذلت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی دنیا کے ہر نافرمانی، ہر گناہ کی ذلت کا بوجھ جو ہے وہ اس دن ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ وقت کانوا یدعون الی السجود، اس لیے کہ وہ دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، اور فرمایا کہ وہ ہم سالمون، اور وہ دنیا میں بالکل صحیح سلامت تھے، تو اس وقت ان لوگوں کو سجدے کرنے کی توفیق نہ ہوئی، لہٰذا وہ جسم آج بھی ان سجدوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ ضمناً ایک اہل علم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان عورتوں کو دیکھیں کہ جو اپنی زندگی میں نماز پڑھتی رہی ہیں، اور بالخصوص ہماری دیہات کی عورتیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ایجڈ ہونے کے باوجود بھی 60-70 سال کی عمر میں بھی وہ جھک جاتے ہیں اور ان کی کمر بینٹ ہو جاتی ہے اور وہ سجدے میں بھی چلی جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ باہر یورپین لوگوں کی جو 60-70 ایج کی خواتین کو دیکھیں تو وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ سمارٹ نظر آتی ہوں اور ہماری بوڑھی عورتوں سے زیادہ خوبصورت بھی نظر آتی ہوں، مگر یہ حیرت انگیز طور پر بات ہے کہ وہ لوگ جھک نہیں پاتے ہیں۔ اکثر ایسی خواتین کے اندر اور مردوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ نہ ان کے گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں اور نہ ان کی کمر فولڈ ہوتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اعضاء جو اللہ کی خاطر نہیں جھکتے ہیں پھر وہ اکڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف آخرت کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، اللہ پاک بعض اوقات دنیا میں بھی یہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ آج کا انسان عبادت سے بیزار ہے، سجدے نہیں کرتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ کرسی کے اوپر نماز پڑھتا تھا۔ آج اکثر طبقہ جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ سجدوں کی توفیقیں جو ہیں وہ ہمارے سے چھین لی گئی ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب جوانی میں ان جسموں کو عبادت پہ نہیں لگایا تو بڑھاپے میں آ کے ایسا ہوا۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ ہو، لیکن اکثر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اسے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی جسم کے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو، اور جسم کے جوڑ جو ہیں وہ 360 بتائے گئے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی 360 جوڑوں کا صدقہ ہم کیسے دیں، ہماری استطاعت نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ چاش کے نفل پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم اس کو بڑی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص چاش کے نفل پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو جوڑوں کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، یا اس کی تکلیف کی شدت میں جو ہے وہ کمی کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے ہماری عبادات اور ہمارے اعضاء کا تعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس فلسفے کے اوپر غور کریں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ کن کن اعضاء کے اوپر جو ہے ہماری نماز کا انحصار ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سے جسم کے جوائنٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ انسانی زندگی کے لیے اور اس کے چلنے پھرنے کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ عبادات جو ہیں یہ محض اسپرچل جو ہے انسان کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ فزیکلی بھی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اگر انسانی سٹرکچر کو دیکھا جائے تو جہاں جہاں پہ اس کے جوائنٹس آپس میں ملتے ہیں وہاں پہ نماز کا بہت عمل دخل ہے، یعنی کہ وہی اعضاء جو ہیں نماز میں بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس معاملے میں جو ہے اگر ہم ریسرچز دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیک پین کے لیے سجدے کو بہت زیادہ افیکٹو سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایون اس وائرس کے دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ سجدے کی حالت میں جا کے کھانسنے سے جو ہے ہمارے پھیپھڑوں سے ریشہ نکل جاتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے سجدے میں جانا جو ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے بہت مفید کہا ہے۔ ذہنی نشو و نما کے لیے، چہرے کی اچھی خوشنمائی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے سجدے کو بہت اکثیر عمل کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں تحقیقات دیکھی جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جنہیں دنیا میں ان عبادات سے نفع نہیں ملے انہیں آخرت میں بھی جو ہے ان عبادات سے نفع نہیں ملیں گے۔